اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تو تساں کو پتہ سی اج قاری صاحب سن سورہ آل عمران ساری مکمل کی ہے، 2 رکوع تو کل پڑھیا سے، اس کو لو اگے اج ساری صورت مکمل ہو گئی ہے۔ اور سورہ آل عمران دے اندر کیڑے مضمون ہیں یہ تساں کو اجمالی طور تے انشاءاللہ دستاں۔ سورہ بقرہ دے اندر اللہ رب العزت سن 4 مضمون بڑے بڑے بیان کیتے ہیں نا، ایک توحید، ایک رسالت، ایک جہاد تے ایک انفاق فی سبیل اللہ۔ پھر 2 اور مضمون بھی ایسے امور انتظامیہ تے امور مصلحہ۔ اور یہ جڑے بڑے 4 مضمون سے نا، مسئلہ توحید، مسئلہ رسالت تے مسئلہ جہاد تے مسئلہ انفاق، اس تے ہوتا ہے جڑے شبہات ہوندے سے اس سورہ آل عمران دے اندر اللہ رب العزت انہاں شبہات دا کے کردا ہے، جواب دیندا ہے۔ یہ صورت گویا کہ سورہ بقرہ دی دا تتمہ انہاں مضمونوں کو مکمل کرنے واسطے اللہ پاک سن کے کیتا ہے اس کو، اسی واسطے سورہ بقرہ کو بعد اس سورہ آل عمران کو رہے۔ اس تے نازل ہونے دی بھی ایک خاص وجہ ہے۔ سن 9 ہجریہ سے 9 ہجری دے اندر یہ جڑے یہودیہ سے مدینے دے اندر یہ تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے خاموش ہو گئے، مطلب ہے کسا گلا دا جواب انہاں کولو نہ ہو گیا۔ بالآخر اے عیسائیوں کول گئے جی یارا مطلب ہے تساں کول کوئی اعتراض کوئی جی گلاں ہیں تے آؤ اس نبی نال مناظرہ کرو، تے مناظرہ کر کے تے مطلب ہے اس دی آواز کو خاموش کرو، ورنہ اس دی آواز تے پوری دنیا تے کی ہوندی جلدی ہے، پھیلدی جلدی ہے۔ لہٰذا نجران دے جڑے عیسائیہ سے نا وہ 60 آدمیاں دا قافلہ کہن کے انہاں میں بڑے بڑے سے ایک اسید، ایک عاقب تے ایک ابو حارثہ جڑے اندے بڑے پوپا سے جڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نال مناظرہ کرنے واسطے آئے۔ بہرحال 60 آدمی کہن کے مدینے پہ آئے، راتی انہاں کول رہے مدینے وچ، یہودیاں کول انہاں سو بڑی مہمان نوازی کیتی اندی کرنے کو بعد صبح حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے پیش ہوئے، ٹھیک ہے نا۔ انہاں سن پھر مجھ سارے اعتراض حضور صلی اللہ علیہ وسلم تے کیتے کہ تسی آتے ہو عیسیٰ علیہ السلام ایسے 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 تے عیسیٰ علیہ السلام کو تسی معبود نہ مندے، الہ نہ مندے، حالانکہ وہ تو معبود ہے، ٹھیک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ہی گل کی تھی، فرمایا کہ ایسی معبود اس کو بننے ہیں کہ جڑا رحم دے اندر ایک گندے قطرے کو انسان بنا دے، پھر اس طرح اندر دے اندر ایک خوبصورت نقشہ بڑھا کے انسان جی شے اللہ رب العزت پیدا کردہ ہے، ہاں پھر مطلب ہے اسی اس کو خدا مننے ہیں، اس کو معبود مننے ہیں کہ جڑا کہ کردہ ہے زندہ ہے ہمیشہ ہمیشہ ہستے۔ تسی دسو عیسیٰ علیہ السلام اس طرح بچہ پیدا کر رکھتا ہے رحم دے اندر، آیا وہ ہمیشہ ہستے زندہ ہے؟ اسی طرح مطلب ہے اور گلاں بھی پیش کیتیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ اللہ دی طاقت ہے جی اے جی اے جی اے جی، اللہ یہ کردہ ہے یہ کردہ یہ کردہ، دسرو عیسیٰ علیہ السلام یہ کردہ ہے؟ انہوں نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام تے یہاں نہیں کر رکھتا۔ تو بالآخر وہ کیا ہو گئے؟ خاموش ہو گئے۔ پھر انہوں نے کچھ اعتراض پیش کیتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے کہ کدے اے جی گل ہے، شبہات پیش کیتے ایسے۔ پہلا شبہ پیش کیتا کہ پھر عیسیٰ علیہ السلام دے بارے میں اللہ پاک سن روح اللہ کیا ہے، کلمت اللہ کیا ہے، اللہ دی روح ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کیا ہے؟ اللہ ہے۔ کلمت اللہ ہے تو کلمت اللہ دا مطلب کیا ہے؟ اللہ ہے۔ سمجھ آئی؟ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ سے پیدا ہوئے، سمجھ آئی؟ عیسیٰ علیہ السلام مادر ذات اندھے دے تے ہاتھ مار دے ایسے تے او کیوں کوڑے تے ہاتھ مار دے ایسے تو ٹھیک ہو گیا سا، نابینا ٹھیک ہو گیا سا۔ تے پھر ایک ہم ایک مردے کو زندہ کر چھوڑ دے ایسے، تے ایک ہم مطلب ہے کہ کس طرح ہو گئے ایسے۔ اللہ رب العزت سن تفصیل نال 80 آیتاں دے اندر اے آیتاں نازل کیتیاں
80 آیتاں دے اندر ان دے انہاں شبہات دا جواب دیتا. سمجھ آئی؟ سب تو پہلے شبہ دا جواب اللہ پاک سے بڑے اچھے انداز میں دیتا. فرمایا کہ قرآن آیتاں دو قسم دی ہونی ہیں. ایک ہونی ہیں آیت محکمات، ایک ہوندی ہے آیت متشابہات. محکمات جڑی ہے ہن ام الکتاب، او اصل کتاب ہے. وہ اخر متشابہات، اور کچھ قرآن مجید دا یا اللہ رب العزت دے کلام دا ایسا متشابہات وچ ہوندا ہے. اور متشابہ جڑے آدمی دے دل وچ ٹیڑھ ہوندی ہے وہ متشابہات دے پیچھے لگ کے اپنے آپ کو گمراہی دی طرف کھڑدا ہے. تو جس آدمی دے اندر مطلب ہے ٹیڑھ نہیں ہوندی وہ کیا کرتا ہے، مطلب ہے وہ محکمات کو دیتا ہے، محکمات کو سمجھنے دی کوشش کرتا ہے اور متشابہات دے بارے میں چاہتا ہے کہ مڑا اس تے ایمان ہے، جڑی مراد اس کو اللہ رب العزت دی ہے وہی صحیح ہے. اسی طرح قرآن مجید دے اندر کچھ آیات متشابہات ہیں. متشابہات دے بارے میں اساں کو حکم ہی ہے کہ واللہ عالم بمرادی. جی ہاں، ید اللہ، اللہ دا ہاتھ، اور اللہ دا ہاتھ ہے جیسا جی ہاں اس دا ہاتھ ہے. اسی طرح اللہ استوا علی العرش، اللہ اپنے عرش تے مستوی ہو گیا، اللہ اپنی کرسی تے بیٹھ گیا. تو وہ کرسی ہے جی ہاں استی کرسی ہوندی ہے، یا اللہ ایاں بیٹھ گیا جی ہاں اسی بیٹھ گیا. اے مراد اے اللہ جاندا ہے. بہرحال اللہ سن نازل کیتا استا اس تے کیا ہے ایمان ہے. اگے اس کی حقیقت کیا ہے، حقیقت کے بارے میں اسی نہ جاندے. اسی طرح یہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب، الف لام میم اس تے شروع وچ بھی ہے، سورہ بقرہ دے شروع وچ بھی ہے، حروف مقطعات. ان دا تے اسی معنی بھی نہ سمجھدے تے مطلب بھی نہ سمجھدے. بعض متشابہات ہے جو نے جن دا معنی تے آدمی سمجھدے لیکن مطلب دا پتہ نہیں. اور استوا علی العرش تے معنی پتہ ہے لیکن مطلب کیا ہے پتہ نہیں. تے جڑا گمراہ آدمی ہوندا ہے تے او کس پیچھے لگدا ہے، متشابہات پیچھے لگ گندا ہے. او انہاں کولوں مطلب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، لہذا کیا ہو گندا اوندا مطلب تے پتہ نہیں ہوندا تے گمراہ ہو گندا ہے. اج کل مطلب جڑے لوگ بھی گمراہ ہیں مسلمانوں دے اندر بھی، ان دی بھی بنیادی وجہ یہ ہے کہ متشابہات دے پیچھے جلدے ہیں. حالانکہ اللہ پاک سے صاف طور تے عیسیٰ علیہ السلام دے بارے میں ہے عبداللہ، وہ اللہ دا کیا ہے بندہ ہے. اور ایک ہے ایسا محکمات ایسا اس کو ایسا مطلب ہے تعلیم حاصل کرنی ہے سی. اور روح اللہ تو کیا مراد ہے اور کلمت اللہ تو کیا مراد ہے اے اللہ پاک کو پتہ ہے، اساں کو نہیں پتہ. لہذا اس دے وچ پڑھنے دی ضرورت نہیں. اس واسطے اللہ پاک سے قانون بھی ضابطہ. آج کل بھی مطلب ہے بریلوی جڑے مطلب ہے گمراہی دی طرف گش رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ بھی کیا کرتے ہیں متشابہات کو مطلب کرنے ہیں. حقیقت حالانکہ قرآن مجید پہ صاف طور پہ اللہ دا نبی آتا ہے ولا عالم الغیب، میں غیب نہ جاندا. اگر لو کن تو عالم الغیب، اگر میں غیب جاندا ہوندا لستکثرت من الخیر وما مسنی السوء، میں کو مجھ ساریاں خیرہ مل گئے نہیں اور مجھ کو جڑیاں تکلیفاں آئیں تو تکلیفاں نہ ہونیاں. سمجھ آئی؟ اور صاف طور تے قرآن میں آتے نہ پھر بھی نبی غیب جانتے ہیں، نبی کے ولی بھی غیب جانتے ہیں. بنیادی وجہ ہے کہ ان آیات دی طرف ان آیات دی اندر پہنے جنہ دا مطلب اللہ رب العزت سن واضح نہیں کیتا متشابہات. بہرحال اس تا اللہ رب العزت سن تفصیل نال جواب دیتا. اے سارے دے سارے جوابات دینے کو بعد کہ تسی تو عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ دے پیدا ہویا. اللہ رب العزت سنا ہے بغیر باپ دے کدے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہویا اور اے الہ ہونے دی دلیل ہے. تو پھر تے آدم علیہ السلام وہ تے ماؤس کو بھی بغیر پیدا ہویا سا، پھر وہ تے اس تو بڑا الہ ہویا، اس کو تسی الہ نہ مندے تے اس کو الہ مندے. یہ تے اللہ پاک دی قدرت ہے. اللہ پاک کا سا کو ماؤ اور پیو دو سوا پیدا کر کے دستا ہے کہ یار میں ماؤ پیو دے پیدا کرنے دا محتاج نہ، کسا کو پیو بغیر پیدا کر گندہ ہے. کسی طرح کسا کو مطلب ہے مائی ہوا کو پیدا کیتا ہے تو مائی ہوا دی ماں نہ آسی پہ آسا آدم علیہ السلام دی پسلی کو اللہ رب العزت اس کو پیدا کر کے. ساریاں قدرتاں اللہ رب العزت دستا ہے. قدرت جڑی ہوندی ہے وہ دلیل نہیں ہوندی، قانون جڑا ہوندا ہے وہ اللہ رب العزت دی کی ہوندی ہے دلیل ہوندی ہے. لہذا اس کو اے دلیل پکڑنی اے درست نہیں. اسی طرح اور جڑے جڑے ان تے شبہات آسے انہاں شبہات دا جواب دیتا. پھر نال نال اللہ رب العزت انہیں اسی آیتاں دے اندر پھر انہاں تے زجر بھی فرمانے کہ نہ یہودیاں تے بھی عیسائیاں تے بھی کی جی پیچھے ہاتھ کستا آسا یہودیاں دا آسا تے اگے کستا اگے کام کون کیتے دے ایسے عیسائی کیتے دے ایسے. تو یہودیاں دا بھی اللہ رب العزت
نال نال انہوں کو بھی اللہ رب العزت جواب دیندا ہے، حتیٰ کہ جواب دینے اللہ پاک آتا ہے بالکل تسی مطلب ہے انہاں نال یاری زیادہ نہ رہو، بلکہ ظاہری طور تے انہاں نال معاملات کرو، باقی مواسات کرنے دی تساں کو بالکل اجازت نہیں۔ پھر مائی مریم دے متعلق انہاں سن اعتراض کیتے کہ مائی مریم کو مطلب ہے کہ آندے ایسے کھانے آندے ایسے بے موسم پھل آندے ایسے تو بے موسم پھل آنا ہے بھی اس گلہ دی دلیل ہے کہ وہ کیا سی معبود سی۔ تو فرمایا کہ پھل آندے ایسے تو جس ٹائم زکریا علیہ السلام پوچھا کہ انا لکے آزاد توڑے کو لے پھل کتھو آئے تو انہوں سن کیا ہے ایسا میں نا عند اللہ وہ اللہ دی طرف انہوں کو لاندے ایسے۔ اسی طرح زکریا علیہ السلام دے بارے میں انہوں سن اعتراض کیتا کہ اس کو اللہ پاک سن بے موسمہ کے کیتا بیٹا دے چھوڑیا، یہ بھی اس گلہ دی دلیل ہے کہ وہ کیا سا معبود سا۔ فرمایا کہ اگر وہ معبود سا تو رو رو کے خدا کو لو منگدا کیا سا، خدا کو لو جد رو رو کے اس منگیا تو اس گل خدا کو لو جڑا منگے تو وہ معبود بننے دی طاقت نہیں رکھتا۔ اسی طرح فرمایا کہ وہ اگر کوڑیاں کو کیا کر دے ایسے درست کر چھوڑ دے ایسے یا مردیاں کو زندہ کر دے ایسے تو مردیاں کو زندہ کر دے ایسے بے اذن اللہ، اور اسی طرح پرندے بڑھا دے ایسے تو پرندے بڑھا کے فیکون طیرن پس وہ ہو جاتے تھے پرندے بے اذن اللہ کستے حکم نال اللہ دے حکم نال ہوندے ایسے۔ عیسیٰ علیہ السلام آتے مڑے حکم نال نہ ہوندے ایسے۔ یہ ساریاں گلاں کرنے کو بعد فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام دی تقریر سنو نا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے تقریر کی تھی ایسی، ان اللہ ربی و ربکم، اللہ بڑا بھی پروردگار ہے تستا بھی پروردگار ہے، عبادت کرنی ہے تو فعبدوہ اسی دی عبادت کرو، آزا صراط مستقیم ایک سے درا ہے مت اس کو تسی کو سوری ٹائی جلدے رہو۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام دے بارے وچ اے اعتراض بھی کہ عیسیٰ علیہ السلام وہ یہ سمجھ دے ایسے کہ عیسیٰ علیہ السلام استی جئی سولی چڑھ گیا۔ اللہ رب العزت سن اس تا بھی جواب دیتا، فرمایا یہی گل نہیں، عیسیٰ علیہ السلام تو استی جئی سولی نہیں چڑھ گیا بلکہ وہ تو تساں کو شب ہو گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو میں آسمانہ تے اٹھا کے دا سا، میں کیا کیتا آسمانہ تے اٹھا کے دا۔ اے اصل میں جس ٹائم سولی وقت آیا سولی دینے تے معاملہ یہ ہویا کہ وہ جس ٹائم سولی دینے استے آئے نا تے وہ جڑا بندہ اندر بڑے آسا نا اللہ پاک سن اس کو عیسیٰ علیہ السلام دی شکل دے چھڑی، عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان دی طرف وہ پہ جو سولی دینے والے ہونا ہے اے عیسیٰ علیہ السلام اس کو ٹانگ کے دا تے لوگاں سنے سمجھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی ہو گئی ہے، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان دے ہوتے ہیں اور قرب قیامت انشاءاللہ جس طرح آتن 33 سال دی عمرہ سی اور غسل کیتا سو نہ سو پانی ٹپکتا سو اسی حالت دے اندر فرمایا کہ دوبارہ کیا سنو واپس آ سن۔ یہ ساریاں گلاں کرنے کو بعد جس ٹائم وہ مبالے مناظرے میں کیا ہو گئے ہار گئے، ہارنے کو بعد وہ نہ سن پھر کیا کیتا ارادہ کیتا کہ ہونا سی مبالہ کر دیں۔ مبالہ کیا ہوتا ہے؟ میدان میں نکل کے تو مطلب ہے جڑا آدمی آگتے نہیں اس واسطے کیا کرساں بد دعا کرساں، سمجھ آئی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے ٹھیک ہے کہتے تسی ببالا کرتے ہو تیار ہو جلو آ جلو میدان بچ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تیار ہو گئے، لیکن انہوں سن پھر دہیا چونکہ وہ دیکھ چکے ایسے کہ اللہ دا سچا نبی ہے، لہذا اللہ دا سچا نبی ہے تو پھر اسی مقابلہ اس نال نہ کر رکھتے، لہذا انہوں سن کے کیتا مبالے کو چھوڑ دیتا۔ بہرحال اے اعتراض مبالہ پھر نہ کیتا، مبالہ ہے ہی نہیں۔ شیعہ اس گلہ کو بھی بڑی بنیاد بڑھانے کہ وہ جس ٹائم مبالہ ہویا تے آہیا قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو تے حضرت فاطمہ کو آندہ سے مبالہ تے ہویا ہی نہیں، میدان بچ تے آئے نہیں، حضرت علی تے حضرت فاطمہ اہل بیت ہیں اور کوئی اہل بیت نہیں۔ انفسنا وابناءنا وابنا اے مطلب ہے صرف اور صرف کون ہیں؟ انہاں تو علاوہ اور کوئی بھی نہیں۔ شیعہ اے گل چاہنے لیکن مبالہ سا اول تو مبالہ ہویا ہی نہیں، تو پھر کدے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبالہ ہوندا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے کو کیا کر دے ٹاکتے، اپنی جتنی اولاد آسی اور اپنی ازواج مطہرات کو بھی کیا کرتے ٹاکتے، اس واسطے اہل بیت سارے دے سارے آسے، بلکہ حدیث دے اندر آتے کلو تقی نقی فوالی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہر نیک پرہیزگار جڑا ہے وہ بڑی آل بچو ہے۔
پھر اللہ جس ٹائم مبالغ کو نستے ایسے نہ تھے اللہ پاک سے پھر اے آیت نازل کی تھی کل یا اہل الکتاب اے اہل کتاب تعالوا الی کلمۃ اور جد تساں کو گل سمجھ آ گئی ہے مناظرے وچ بھی ہار گئو مبالغہ بھی ہونا نہ کر رکھیا تساں تے آؤ اس گل میں کلمے تے جمع ہونے ہیں جڑا استے تے تستے درمیان کیا ہے مشترک ہے وہ کلمہ کیا سا اللہ نعبد الا اللہ کہ اللہ سوا کسے دی عبادت نہ کرساں ولا نشرک به شیئا ولا نتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ اسی اللہ سوا کسا کو رب نہ بڑا ساں سمجھ آئی فَإِن تَوَلَّوْا پھر فرمایا اگر اس کو لو پھرن تو پھر تسی آ چھوڑو کہ اسی کیا مسلمان ہو پھر اے سارے دے سارے ان دے جڑے اعتراض سے جواب اللہ رب العزت دیتے ہاں اور پھر انہاں سن اے ایک اعتراض کیتا کہ اسی کیا ابراہیمی ہیں ابراہیمی تے اسی ہیں ابراہیم علیہ السلام کیا سے عیسائیہ سے یہودیات سے ابراہیم علیہ السلام یہودی ہیں اللہ پاک سن اس کا بھی جواب دیتا ما کان ابراہیم یہودیاں ولا نصریاں ولکن کان حنیفا مسلما ولا وما کان من المشرکین نہ وہ مشرکہ سے نہ وہ نصرانی تے نہ یہودیہ سے یہ ساری گلاں کس وقت آئیں نے بعد بچائیں بلکہ عیسیٰ ابراہیم علیہ السلام تے پیڑے سے او تے سچے تے کھرے بالکل سیدھے یکسو ہونے لیکن ایسے مسلمان سے پھر اللہ رب العزت درمیان دے اندر زجرہ بھی اللہ پاک یہودیاں تے بھی بیان کرتا ہے تے اللہ پاک اور ان کی تفصیلات تا ٹائم نہیں سمجھ آئی نہیں ہے بہرحال اے اعتراض دے جواب کردیں اے 80 آیتاں پوری ہو گئی ہیں جڑے انہاں توحید تے شبہات کیتے ایسے شبہات کیتے پورے ہو گئے ختم ہوئے اس تو بعد رسالت تے شبہات آ گئے انہاں سنا ہے تو کدے اللہ دا رسول ہے تے پھر تو مطلب ہے اونٹ تا گوشت کی نہ کھاندا سمجھ آئی اونٹ دا گوشت تو نہ اونٹ دا گوشت تو کو نہیں کھانا چاہیے اونٹ دا گوشت شریعت دے اندر کیا حرام ہے تورات کتابہ دے اندر تے لکھے تھے کہ مطلب ہے وہ کیا حرام ہے تے اللہ پاک سے اس دا جواب دیتا کہ اونٹ دا گوشت حرام نہ آسا اے البتہ یعقوب علیہ السلام سے صرف اور صرف آپا ہوتا ہے حرام اس واسطے کیتے داسا کہ ایک بیماری ایسی اس بیماری دی وجہ تو کیتا ایسا آپ ہوتا ہے اونٹ دا گوشت کھاندے نہ آسے تے بس یہودیوں سے نے سمجھا کہ ہے ہی کہ حرام حالانکہ فی نفسی اونٹ دا گوشت کیا سا حلال سا کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التورات فرمایا تورات نازل ہونے کو پہلے دی یہ گالا سی کدے تساں کو شک ہے تے فاتو بالتورات تورات کے نہ فتلوا ان کنتم صادقین دسو اساں کو کیڑی جئی لکھے دے اس وچ سمجھ آئی نہیں آئی اے اعتراض کیتا پھر اس تو بعد فرمایا کہ قبلہ اس بدل کے دا تے اللہ پاک سے دسیا قبلہ اصل جڑا قبلہ ہے ہی خانہ کعبہ ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکۃ وہدی للعالمین فیہ آیات مقام ابراہیم من دخل کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا اللہ پاک سنا ہے تے قبلہ تے اصل آسا ہی کہ اے آسا اے البتہ اللہ پاک سن بنی اسرائیل نال ایک محبت کی تھی کہ انہوں کو بیت المقدس کی طرف منہ کرنے دا حکم دیتا حالانکہ پہلا قبلہ جڑا کہ ہے دنیا دے اندر پہلا جڑا اللہ رب العزت دا گھر بنیا وہ ہے کہ بیت اللہ آدم علیہ السلام بڑھایا اس تو پہلے فرشتیاں سے بڑھایا پھر آدم علیہ السلام بڑھایا پھر نوح علیہ السلام دے جس ٹائم سیلاب دے اندر جس ٹائم ختم ہو گیا سا تو اس تو بعد جبرائیل امین سن آ کے دسیا ابراہیم علیہ السلام سن کے کیتا بڑھایا پھر اس حج کرنے دا حکم دیتا اللہ اسی آیت دے اندر حج دا بھی حکم دیندا ہے کہ لوکاں تے ضروری ہے کہ وہ کیا کرو حج کرو جس آدمی دی استطاعت ہے اس تک پہنچنے دی جس آدمی دی پہنچنے دی استطاعت ہے تو وہ کیا کرے حج کرے اتھے اللہ رب العزت ایک گل کیتی ہے کہ میں جی تساں دسنا چاہنا اللہ ہے ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین اللہ پاک اوتے حج دا حکم دیندا ہے کہ نہیں دیندا کہ حج کرو جس کو استطاعت ہے اگے اللہ پاک آتے ومن کفر جس کفر کیتا تے اللہ پاک جان والے کو رکے ہاں اتھے کفر تے نہ آنا چاہیے سا اللہ پاک کو آنا چاہیے سا جڑا حج نہ کرے معلوم ہویا کہ حج نہ کرنا کفر ایسا حج نہ کرنا اسی واسطے حدیث کے اندر آندے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس آدمی کو طاقت قوت ہے اور حج نہیں کردا فرمایا وہ یہودی مرے یا نصرانی مرے اسلام نال اس تک کوئی تعلق نہیں اس واسطے جس آدمی کو تو استطاعت طاقت ہوئے پھر حج کے بارے میں کئی دفعہ تساں کوئی مسئلہ بھی دسے کہ جس آدمی کو لگتا ہے استطاعت ہوگی نا تو پھر فرض ہو گیا پھر اے نہیں کہ مطلب اگر پیسے ختم ہو گئے تو حج ساقت ہو گئی سی نا مطلب ایک کرونے والے زمانے میں تقریباً آج کتنے تو ہوندا سا 3 لاکھ روپے دا اس ٹائم جس آدمی کو ضروریات اصلیہ کو زائد 3 لاکھ روپیہ سے اس تے حج
ہوں اج کدے 12 لاکھ میں اج وہ مڑ کو 12 لاکھ نہیں تو مڑتے اج فرض نہیں تو اج تو فرض پہلے سے ہو گیا اس نے، ٹھیک ہے، اس ٹائم کردا نا۔ اچھا اسی طرح اور اعتراضات جڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رسالت تے انہاں کیتے ایسے انہاں رسالہ انہاں دے اعتراضات دا جواب اللہ پاک دو رکوعاں دے اندر دیندا ہے۔ پھر اس تو بعد او 19 رکوع نمبر 19 تک یہ سارے دا سارا جہاد دا ذکر ہے، سارے دا سارا کہ جہاد دا ذکر، اور اس دے ضمن دے اندر غزوہ احد دا تذکر ہے۔ ہاں 3 ہجری دے اندر پہلے غزوہ بدر ہویا، غزوہ بدر ہونے کو بعد مدینے مکے دے اندر جس ٹائم کافر گئے نا تو رونے لگ گئے، کوئی روے او بڑا پے مار چھڑیا، فلانا ہو گیا، فلانا مار گیا، فلانا مار گیا۔ ابو سفیان ایک رہندا سی نا بڈیرا، انہاں ابو سفیان انہاں سن کے کیتا اپنا سربراہ بڑھایا تے ایسا ہے اج تو بعد کوئی روندا نظر نہ آوے، اسی جنے ہیں نا بدلہ کینساں کہ کرساں بدلہ کینساں، سمجھ آئی؟ چنانچہ 3 ہجری دے اندر شوال 3 ہجری دے اندر 1500 آدمیاں دا لشکر کہن کے ابو سفیان کے ہو گیا مدینے تے چڑھائی کرنے واسطے آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کیتا صحابہ اکرام نال، عبداللہ بن ابی بھی منافق سا ہوتا تو مسلمان بنے دا سا نا، وہ بھی آیا آ کے مشورہ دیتا، سارے کو مشورہ کہتا جی کیا کرا ہونے تے مدینے دی طرف آ رہے، کدے مدینے بچ اسی کھلتے ہیں تو پھر اتنے کہ پتہ نقصان ہو گئے سے زیادہ یہی کرتے ہیں اسی باہر نکلتے ہیں۔ مدینے کول ہی جڑے لوگ گئے انہوں نے ہے اسی احد دا میدان ہے، احد دے میدان دے اندر گئے۔ آج بھی جڑے جنگی مطلب ہے موازنہ کرنے والے لوگ کے واسطے باقی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ دے اندر بھی بہت بڑے مجاہد اور بڑے سپا سلارہ سے کہ جی جہی دا انتخاب کیتا ہے کہ اور تے پر تے وہ پہاڑا سن کے کیتا ہے آلریڈی پیشو پہاڑا سن کے کیتا ہے ٹکے دے، ٹھیک ہے۔ ادھر اگے مطلب ہے ادھر کافراں دی فوج ہے تے ادھر میدان جڑا ہے وہ سارے دا سارا کہ البتہ درمیان وچ ہے کہ جبل ہے رماد نہ ہے کہ نہ ہے پتہ نہیں جی ٹہری جی ایسی اور تو ٹہری بھی صاف مٹتے صاف اور صاف ترے ہوئی دی ہے۔ اس ٹائم وہ ٹہری جی ایسی، اس ٹہریوں تے کہ کیتا چند صحابہ اکرام دی جماعت 50 صحابہ اکرام آسے انہوں کو جمع کر کے دوتے بٹھال چھڑا تو سن اتھا ایک کام کرنا ہے کہ جڑا ادھر پیچھو موڑ کے کدے ادھر موڑ کے اس ٹہری دی پیچھو موڑ کے ایسا پیچھو حملہ کر کے نا تو تساں اس کو کیا کرنا ہے تیرا نال مارنا ہے۔ اچھا اول تے میں مشورے دا دستا سا مشورہ کیتا کہ کیتا جو لے مشورے دے اندر عبداللہ بن ابی سنایا کہ باہر نہ نکل دے اتھی کے کرساں اتھے استے جنگ بھی مقابلہ کرساں اساں کول کار ہے اوٹ ہے سارے معاملات ہیں۔ بڑے بڑے جڑے صحابہ اکرام سے ان دا بھی مشورہ کیا سا یہی آسا، لیکن نویں جڑے غزوہ بدر دے اندر نہ گیا سے ہاں انہاں دے اندر جوش آسا ہونا ہے نا میدان میں کھولاں تاکہ پتہ لگے نا مزہ آوے تاکہ اتھے اندر کرو چھاپ کے مارنے نال کے مزہ آسی مطلب مزہ تو تا ہی ہے کہ جب میدان میں پتہ چلے ہاں ان دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان دا خیال کر کے رائے دی تھی کہ کتھو جنگو سی چنانچہ اجاں پہنچی نہ سے رائی بچ عبداللہ بن ابی سنا ہے اے دیکھو اے اپنے آپ کو مارنے والی گل ہے، اپنے آپ کو کیا کرنے والی ہے مارنے والی گل ہے۔ مسلمانوں دا لشکر آسا 1000 کافراں دا لشکر کتنا آسا 1500 اور مسلمانوں دی دل وچ آئی ہو مطلب ہے اج تے اسی 1000 ہاں جدوں 313 آسے تو 1000 آسے تے اساں ان دی چمڑی لاڑی ہے تے اج مطلب ہے تے اسی 1000 ہاں تے ان دا 1500 ہے تے اج تے اسی انہاں صحیح مطلب ہے چٹنی کرساں برابر کرساں۔ یہ دل وچ گل بھی آئی۔ عبداللہ بن ابی او راہ وچ آیا او روس کے بڑی بڑی غلط ہے عمل ہی نہیں کیتا تو یہ نہیں کیتا وہ کیتا 300 آدمی استاد ہے کہن کے موڑا ہے اب کتنے رہ گئے 700 رہ گئے۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم اے اس ٹائم آدمی کو ایک مجھ بڑا تجکا ہوندا ہے یہاں 300 آدمی کٹھا بھی چکے ہو گئے سے نکل گئے سے تو مجھ بڑا کیا ہوندا ہے تجکا ہوندا ہے نا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تجکا لگیا۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کیتا جڑے آسے انہوں کو کھڑیا ہوتا ہے جنگ دے اندر جنگ ہوئی جنگ دے اندر وہ صحابہ اکرام جڑے ہوتے آسے انہوں سن کے کیتا اصل بھی اللہ کو منظور آسا کوئی تے شہادتہ منظور آسیاں دعا مسلمانہ دے اندر عجب نہ آوے تکبر نہ آوے ہونی گلاں کرنے لگ گیا سے تے اگے تے مطلب ہے بڑے بڑے معاملات ہونے آسے یہ تکبر نہ آوے اس واسطے ظاہری طور تے کیا ہوا وہ بھی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہاں کے کیتا دہیا
جس ٹائم انہوں سن تلے دے ہے جی ادھر ادھر جنگ جس ٹائم چھڑی تے کافراں کو ماریا کافر نسا چھوڑے جس ٹائم نسے کافر تے انہوں سنایا بس ہونا اس تا کام تے مک رہا تلے لگے تھے مطلب مال غنیمت جمع کرتے ہیں اسی یوں تے بیٹھے تھے وہ کیا ہویا تو خالد بن ولید زندہ ہے جس ٹائم مطلب کچھ رہے بھی ایسے لیکن تھوڑے ایسے انہوں کو تیرہ نال کہے کیتا مار کے شہید کر چھڑیا سمجھ زخمی کر چھڑیا شہید کر چھڑیا تے باقی جڑے ایسے تلے آ گئے ایسے 50 بچو مجھ سارے تے تلے آئے جس ٹائم تے ادھرو خالد بن ولید پیچھو آئے پیچھو اے اگو مال غنیمت چڑھ دے ایسے لگے دے اپنے کمے میں لگے ایسے مطلب آدمی اپنے کمے میں لگے تو پیچھو ٹکا بھی مارو تو کیا ہوتا ہے تے پیچھو اس جس ٹائم حملہ کیتا بہت زیادہ نقصان ہویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے دان شریک ہوئے مصعب بن زبیر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بڑے مصعب بن زبیر دی شکر بالکل کاس نہ لواسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ لواسی صحابہ اکرام سے جس ٹائم دہیا کہ مصعب بن زبیر مارے گئے تھے دہیا تھے وہ شور ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہو گئے شہید ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے تے شور شرابہ ہو گیا تے مسلمانوں دے حوصلے بڑے پست ہو گئے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہو گئے اپنے مطلب پٹی کرنے کے بعد پھر میدان دے اندر آئے پھر انہوں کو نسایا نستے او اتنے دور تک کہن گئے کہ پھر اتھو مڑ کے مدینے دے اندر آنا ہوندا کیا سا ناممکن سا تے شور مچ گیا جی او جی یہ ہے وہ ہے اے بھی ہوندا ایک اعتراض ایسا کہ ایک ایجا نبی ہے کہ مطلب ہے اس کو کیا ہو گئی دی ہے شکست ہو گئی دی ہے اللہ پاک سنا ہے کہ شکست نبی دی وجہ تو نہ ہوئی سی شکست اس وجہ تو ہوئی سی کہ نبی دا حکم نہ منیا سا نبی دا حکم نبی دے حکم دی نافرمانی کرنے دی وجہ تو کیا ہو گئی انہوں کو بہرحال اس تا تفصیلی تذکرہ ہے پھر صحابہ اکرام کو بھی اللہ پاک نصیحتیں کر دے اییں کر دے کرو اییں کر دے کرو اییں کر دے کرو اییں جو سارے جو سارا یہ ذکر کرنے کے بعد پھر وہ 19 نمبر تک اللہ رب العزت جہاد تے انفاق اللہ رب العزت اسی دے اندر جہاد تے انفاق اللہ رب العزت بیان کر دیں کہ مال خرچ بھی کرو اور جہاد بھی کرو اس تو بعد آخر دے اندر اللہ رب العزت آخری رکوع دے اندر پھر اعادہ کر دے انہیں سارے مضمونہ دا